علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. چند باتیں صلاۃ تسبیح سے متعلق سماعت فرمائیں. صلاۃ تسبیح کی روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اور یہ بھی ایک نفلی نماز ہے جس کے متعلق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ، مہینے میں نہ تو سال میں ایک مرتبہ اس کو ادا کریں، ورنہ زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ شب برات کی رات میں ضرور بے ضرور صلاۃ تسبیح پڑھیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پڑھے تو اس کو لازماً منع کریں کہ نہیں جی نہیں یہ اس رات کی نماز نہیں آئے، اس رات کی تو نہیں آئے. نمازیں تو وہی ہیں جو 5 نمازیں فرض ہیں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر. نمازیں شریعت کے اندر جو فرض ہیں وہ وہی ہیں. باقی جو نمازیں ہیں نوافل کی جتنی صورتیں ہیں علماء کرام اولیاء ربانیین نے جن کو بیان کیا ہے وہ فرض اور واجب نہیں ہے، فقط مستحب ہے. اگر کوئی ادا کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اور اگر کوئی منع کرے گا تو یہ نیکی سے منع کرنا اس کا وبال وہ خود سمجھتا ہے. صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ سماعت فرما لیں. یہ سب سے پہلے 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نیت کریں گے. نیت کرتا ہوں میں ادا کرتا ہوں 4 تکبیر نماز صلاۃ تسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر کانوں کے برابر اور عورتیں اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ لے جائیں گی، اور اس کے بعد مرد ناف کے نیچے اور عورت اپنے سینے پر ہاتھ باندھے گی. ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ولا الہ غیرک تک پڑھ کر 15 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. قرات ہوگی، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو قرات میں خاموش رہیں گے، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی پڑھیں گے. اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. یعنی قیام میں 15 اور 10 25 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ. اس کے بعد یہ تسبیح یعنی کلمہ تمجید پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر رکوع سے سر کو اٹھائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے. اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے. پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے، اور پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، جلسے میں بھی 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد دوبارہ یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے. یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گی. اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. قرات سے پہلے 15 مرتبہ اور قرات کے بعد 10 مرتبہ. باقی اسی طرح جس طرح پہلی رکعت ادا کیا ہے اسی طرح دوسری رکعت بھی ادا کریں گے. دوسری رکعت دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے.
اور التحیات شروع سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے سبحانک اللہم سے شروع کر کے ولا الہ غیرک تک پڑھ کر پھر 15 مرتبہ قرات سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قرات کے بعد 10 مرتبہ۔ اب تیسری اور چوتھی رکعت اسی طرح مکمل کریں گے، اور چوتھی رکعت کے بعد قعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے اور سلام پھیریں گے۔ یہ صلاۃ تسبیح کا طریقہ ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی حضور اظہار بندگی کے لیے اس نماز کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔